پروگرام ہیلتھ ود TNN میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ الماس. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف بیماریوں پر بات کرنے کے لیے بہت سے ڈاکٹرز کو TNN کے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں بیماریوں کے ریلیٹڈ. تو آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپکس پریگنینسی کے بارے میں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعیدہ بانو صاحبہ. چلیں ان سے ہم ان کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی TNN کے اسٹوڈیو میں, اور اس کے بعد میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور TNN کے اسٹوڈیو آئے. تو کائنڈلی آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کو دے دیجیے. جی, وعلیکم السلام میمونہ. مجھے آ کے بڑی خوشی ہوئی, اور میرا نام ڈاکٹر سعیدہ بانو ہے جیسا کہ میمونہ نے بتایا, اور میں تقریباً پچھلے 9 سال سے ساہیوال میڈیکل کالج ساہیوال کے obstetrics اینڈ گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں. اور میں نے MBBS پنجاب میڈیکل کالج سے کیا, پھر اس کے بعد میں نے FCPS کیا, پھر MRCOG کیا, اور الحمدللہ ابھی 2022 میں نے FRCOG بھی کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. اور مجھے جو ہے وہ گائنی کے بارے میں اور گائنی کی سرجریز کے بارے میں بڑا انٹرسٹ ہے, اور اسی سلسلے میں مریضوں کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک ٹاپکس پریگنینسی ہوتی کیا ہے؟ جی, ایکٹاپک پریگنینسی, میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس ٹرمینالوجی سے واقف ہیں اور بہت سارے لوگ واقف نہیں بھی ہیں. ایکٹاپک, ٹاپک کا مطلب ہوتا ہے جگہ, اور ایکٹاپک جو اپنی جگہ پہ نہ ہو. تو ایکٹاپک پریگنینسی سے مراد ایک ایسا حمل ہے جو کہ اپنی نارمل جگہ یعنی بچے دانی کے اندر نہ ہو. اصل میں یہ کیفیت ابتدائی حمل کی بیماریوں میں سے ایک ہے, اور یہ اس وقت بھی بعض دفعہ پریزنٹ کرتی ہے جب مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو حمل ٹھہر چکا ہے کہ نہیں. اور اصل میں یہ ہے کہ اس کی شرح تناسب پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے ہم کہتے تھے 100 میں سے ایک بندے کو ایکٹاپک پریگنینسی ہے, لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ 100 میں سے تقریباً 10 خواتین جن کو حمل ہوتا ہے وہ ابتدائی حمل میں اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کی شرح بڑھ گئی نا؟ اس کی شرح بڑھ گئی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس کی شرح بڑھ گئی ہے, اگر ہم دیکھیں کہ 2000 خواتین جن کو ایکٹاپک پریگنینسی ہے ان میں سے 2 موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہیں. اور انتہائی ینگ خواتین جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی, خوشی یہ ہے کہ ان کو پریگنینسی ہوئی ہے, ابتدائی حمل ہے, اور اس میں جی اگر ایکٹاپک ہو, اور پھر جان لیوا یہ ہے کہ مریض جو ہے موت کے منہ میں جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کے بارے میں جاننا کیوں اتنا ضروری ہے؟ اچھا, جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ نارمل حمل جو ہے وہ بچے دانی میں ٹھہرتا ہے, اور بچے دانی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ساخت بنائی ہوئی ہے کہ چھوٹا سا وہ پیئر ناشپاتی جتنا اس کا سائز ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بچہ بڑھتا ہے, نشو و نما پاتا ہے, اور تقریباً 10 لیٹر تک چیزیں اس میں سما سکتی ہیں بائی دا اینڈ آف پریگنینسی. اس میں بچے کا وزن بھی ہے, آول بھی ہے, پانی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی زیادہ اسٹریچیبلٹی رکھی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو ٹیوبز ہیں وہ بچے دانی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اصل میں جو ٹیوبز کا کام ہے, فیلوپین ٹیوب ان کو کہا جاتا ہے, بچے دانی کے ساتھ جو ٹیوبز ہوتی ہیں. فیلوپین ایک سائنسدان کا نام تھا, تو اس کے نام پہ پھر فیلوپین ٹیوب رکھا گیا. تو اصل میں جو ٹیوبز کا کام ہے نا وہ ہے کہ وہ اووم کو یعنی فیمیل ایگ کو پک کریں انڈے دانی سے, اور میاں کے سپرمز آئیں, اور ٹیوبز کے ایک حصے میں حمل سب سے پہلے ٹھہرتا ہے, اور پھر ٹیوب کے کچھ عضلات کی مدد سے اور بہت ہی فائن ریشوں کی مدد سے وہ جو ابتدائی حمل ہوتا ہے جس کو ہم ایمبریو کہتے ہیں, وہ 3 سے 4 دن کے اندر بچے دانی کے اندر آ کے لگ جاتا ہے. اور جو ٹیوبس ہوتی ہیں ان کے عضلات چونکہ بہت کمزور ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر یہ حمل لگ جائے گا, زیادہ تر جو ایکٹاپک پریگنینسی ہے وہ فیلوپین ٹیوبس کے اندر امپلانٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اب دیکھیں ایک تنگ سی سڑک ہے,
جیسے ہمارے گرنی وارڈ کے سامنے سے ایک روڈ ہے وہ گزر رہی ہے کہ باہر سے ٹرانسپورٹ آتی ہے مین روڈ سے اور کالونی میں گاڑیاں چلی جاتی ہیں یا پارکنگ ایریا میں گاڑیاں آ کے پارک ہو جاتی ہیں. تو سوچیں اگر جو ہے بہت ساری گاڑیاں اکٹھی آ کے وہاں پہ لگ جائیں گی تو یا یہ کہ ایک گاڑی یا ٹرک وہاں پہ پھنس جائے گا تو راستہ بلاک ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوگی. تو انسانی جسم میں بھی ایسے ہے کہ وہ بیچاری جو فلوپین ٹیوب بہت پتلی سی ہے نازک سی ہیں جن کا کام ہی بس ٹرانسپورٹیشن ہے اور جس میں 3-4 دن کا ایمبریو بس سما سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس میں 6 سے 8 ہفتے کا حمل سمائے گا اور وہاں پہ اپنی جڑیں پکڑ لے گا تو وہ کیسے اتنی زیادہ بڑی ہوں گی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹیوب پہلے اسٹریچ ہوتی ہے اور اس میں پین ہوتی ہے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہ پھٹ جاتی ہے. اور جیسے ٹیوب پھٹتی ہے اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ٹیوبس ہیں ان کو خون کا بہاؤ کہاں سے آتا ہے. ان کو خون کا بہاؤ آتا ہے بڑی شریان سے ایورٹا سے اور ہمارا دل جو ہے نا وہ تقریباً 5 سے 6 لیٹر خون 1 منٹ میں پمپ کرتا ہے. اب وہ بڑی شریان میں سارے کا سارا خون آتا ہے. اب یہ جو ٹیوبوں کو خون کی سپلائی آتی ہے وہاں کی ایک خون کی نالی سے آتی ہے. اب جیسے ٹیوب پھٹیں گی سارے کا سارا خون پیٹ کے اندر اکٹھا ہو جائے گا اور دیکھیں ہمارے اندر تو ٹوٹل خون ہی 5 لیٹر ہے. اب کیا ہوگا بندہ پھر کیسے زندہ رہ پائے گا. ڈیفینیٹلی وہ اس کی وجہ سے باقی باڈی پارٹس بھی افیکٹو ہوں گے اور مریض کولیپس ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے پیٹ میں خون اکٹھا ہو جاتا ہے اور مریض اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے اس کے بہت امکانات ہو جاتے ہیں. یعنی مریض کے مرنے کے بہت زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں اگر آپ ٹائملی اس خون کے بہاؤ کو نہ روکے. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ٹیوب میں حمل ٹھہرا ہے ٹیوب بڑی نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ اس میں خون کا بہاؤ کہاں سے آ رہا ہے ایورٹا سے آ رہا ہے. ایون بچہ دانی کی خون کی نالیاں بھی اس کو سپلائی کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام رکھا ہے جیسے پھٹیں گی سارا خون پیٹ میں اکٹھا ہوگا اور موت کے منہ میں جانے کے لیے بندہ تیار ہوگا. یعنی یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں ہم نے فوراً جو بلیڈنگ ویسلز ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ سب کا ایک ٹاپک پریگنینسی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے ریزنس کیا ہوتے ہیں کہ ایک میرڈ وومن کے اندر یہ بیماری کہہ لیں یا پھر ایک ٹاپکس جو ہے یہ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اب کتنی خطرناک کہہ لیں کہ کنڈیشن میں جا رہی ہے. جی بالکل یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے ایک روڈ کی مثال دی کہ وہ چھوٹی سی روڈ ہے اس کے اوپر سے گاڑی گزر رہی ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کب روڈ میں پھنس جائے گی. ڈیفینیٹلی جب وہ مطلب اس کے سائز سے وہ چھوٹی گلی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ تبھی پھنسے گی اور روڈ پہ تو نہیں پھنس سکتی. ایک تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہے اب تو اس نے جانا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہاں پہ سڑک پہ کوئی گھڑے وغیرہ ہوں گے سڑک ٹوٹی ہوئی ہوگی اگر دوبارہ سے مرمت کی ہے یا وہاں پہ کسی نے کوئی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو پھر گاڑی وہاں سے گزر نہیں پائے گی اور پائل اپ ہوتا جائے گا سامان لوگ لاتے رہیں گے. جیسے ایمبریو بیچارہ اس نے گزرنا ہے وہاں سے 2-3 دن 4 دن کے ایمبریو نے تو آگے جو ہے وہ ٹیوب ڈیمیجڈ ہے یا تھوڑی سی کھلی ہے تھوڑی بند ہے اور جو ہے یا باہر سے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایمبریو وہاں سے گزر نہیں پاتا. 3-4 دن میں اس کو گزر جانا چاہیے. اگر وہ نہیں گزرتا پھر وہ اپنی جڑیں ادھر ہی پکڑ لیتا ہے. تو اب یہ کیوں فلوپین ٹیوب کے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہے. سب سے جو بنیادی وجہ ہے ایک یہ ہے وجوہات کہ اگر کسی خاتون کو پہلے بھی ایک ٹاپک ہوئی ہو مطلب اس کو ایک دفعہ ایک ٹاپک ہوئی ہو تو اس میں نارمل پاپولیشن کی نسبت 10% زیادہ چانس ہوتے ہیں ایک ٹاپک ہونے کے. 100% نہیں مطلب تھوڑا سا زیادہ رسک ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ٹیوبل سرجری اگر کوئی خاتون جس کی ٹیوبس کے اوپر کوئی آپریشن ہوا ہو جیسے ٹیوبیں بند تھیں تو ان کے کھولنے کا آپریشن ہوا بچے نہیں ہو رہے تھے بانجھ بند تھی ٹیوبیں بند تھی اس کا آپریشن ہوا تو وہ ٹیوبیں اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہے
کھرد رہی ہیں وہ راستہ اتنا اچھا نہیں رہتا. صرف کھلا ہونا ضروری نہیں ہے, ان کے ریشے, اس کے عضلات, ان کا اچھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بند کرنے کا جو آپریشن ہوتا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں بچے بند ہو گئے, لیکن وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ایک ٹاپک کے لیے. یہ دیکھا گیا ہے, بلکہ میں سعودی عربیہ میں تھی کہ خالد یونیورسٹی ہاسپٹل میں, تو ایک مریض کا 5 بڑے آپریشن ہوئے تھے. 6 مہینے پہلے میرے سے ہی اس نے وہاں آپریشن کرایا اور اس کی ٹیوبیں بھی بند ہو گئی. اب میں ایک دن کال پہ تھی تو ایمرجنسی سے میری ریزیڈنٹ مجھے کال کر رہی تھی. اس نے کہا کہ سرجری سے ایک کال آئی ہے, ایک پیشنٹ ہے, اس کو پیٹ میں شدید درد ہے اور اس کا بی پی کم ہو رہا ہے, اور سرجری والے کہہ رہے ہیں کہ گائنی والے ایک دفعہ دیکھ لیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ دیکھیں اس کو ایک ٹاپک تو نہیں. اس نے کہا کہ میڈم آپ نے ہی اس کی ٹیوبیں بند کی ہیں اور اس کا آپریشن کیا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر بھی اس کا نا پریگنینسی ٹیسٹ کراؤ. وہاں یہ روٹین تھی کہ ہر خاتون جو ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں ہے اس کا پریگنینسی ٹیسٹ ہوتا تھا. تو اس نے کہا جی میرے تو بچے بند ہوئے ہوئے ہیں, اس کا پریگنینسی ٹیسٹ نہیں کیا گیا. تو پھر جب ہم نے وہ ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو تھا. پھر ہم نے جب اس کی فوراً ایمرجنسی میں اس کی سرجری کی تو اس کی ٹیوب پھٹ چکی تھی اور اندر خون اکٹھا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ نے ٹیوبیں بند کی ہیں اور وہ ایک طرح سے ڈیمیج ٹیوب ہو گئی ہیں, تو اس میں بھی جو ہے نا حمل ہونے کے چانسز ہیں. یعنی کہ یہ جو لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپریٹ کروا دو اور ٹیوبس کو بند کروا دو تو اس کے بعد پریگنینسی نہیں ہوگی, یہ غلط عمل ہے, یہ غلط سوچ ہے. نہیں, زیادہ تر میں نہیں ہوتی, لیکن اگر ہوتی ہے تو ٹیوب میں ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے طریقے بھی ہیں. پھر اس میں ٹیوب ہمیں زیادہ مطلب کاٹنی پڑتی ہے اگر بند کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر خاتون کو اگر ٹیوبیں بند کرائیں گے. تو قدرتی عمل ہے نا, تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. جی تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ رسک فیکٹر ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ انفیکشن. دیکھیں اب انفیکشن جو ہے. سیدہ صاحبہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, میں شارٹ بریک لے کر آپ سے دوبارہ یہی سے سٹارٹ کرتی ہوں. جی تو ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرصاف ولاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, ساہیوال اسٹیٹ اینڈ نیو پروجیکٹ ان عارفالہ ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ویلکم بیک. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ٹیوبس کے بارے میں. جی وہ یہ کہ ایک انفیکشن بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اس میں کچھ تو ویسے ہی خواتین کو انفیکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دائیوں وغیرہ سے جب بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ اندر کچھ قسم کی دوائیاں رکھواتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی پیلوک انفیکشن ہو جاتی ہے. تو جب بھی کسی کو پیلوک انفیکشن ہوگی تو اس میں بھی ٹیوبس خراب ہونے کے اور ٹیوب میں حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں.
اس کے علاوہ کچھ معنی حمل جیسے کاپر ٹی ہے، اگرچہ یہ بہت زیادہ حمل کو پریونٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ حمل ہوتا ہے تو وہ بھی پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیوب میں ہے. ایسے جیسے بچے بند کرانے کا آپریشن ہے، مطلب وہ پریگنینسی کو بہت زیادہ پریونٹ کریں گے، لیکن اگر کبھی ہوگی تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ ٹیوب میں ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کوئی لوگ کرانے جاتے ہیں، ان میں بھی ایکٹوپک پریگنینسی ہونے کا چانس زیادہ ہے. اور ایک اور بات جو میں مینشن کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ جیسے ان کی ابتدائی حمل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بچہ ضائع کرا دیتے ہیں کیونکہ بچہ چھوٹا ہے یا ہم چاہتے نہیں ہیں. تو جتنے زیادہ آپ بچے ضائع کرائیں گے اتنا زیادہ چانس ایکٹوپک ہونے کا بڑھ جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایکٹوپک پریگنینسی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ ایک یہ کہہ لیں کہ ینگ لیڈی ہے، ایک نیو میرڈ وومن ہے، اس کو وہ پریگننٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن وہ اس کہہ لیں کہ سچویشن میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی کوئی علامات ہوتی ہیں خصوصاً، یا کوئی بھی باڈی میں تبدیلی یا خیالات میں تبدیلی، کیا اس کی علامات ہوتی ہیں جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ ایکچولی میں اس کی جو پریگننسی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی؟ جی، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ سوال واقعی بہت اہم ہے کہ پریگنینسی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا بچہ نہیں ہو رہا یا ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو پریگنینسی ہوئی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی پریگنینسی ہو گئی، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اپنی صحیح جگہ پہ نہیں ہے اور اس میں تو ہمیں کچھ اور علاج کرانا پڑے گا، تو واقعی بندہ پھر ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. تو ایک اور بات ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس بہت ساری تشخیصی آلات، ان میں جدیدیت آ چکی ہے، مطلب ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جیسے ایک اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ خون میں حمل کا ٹیسٹ ہے. تو بہت سارے لوگ وہ جیسے ان کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے یا دن اوپر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے یا پھر یہ حمل کا ٹیسٹ خون میں کرواتے ہیں، تو اس سے 20% لوگوں کو بغیر علامات آئے ہوئے اس ایکٹوپک پریگنینسی کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بھی مریض کے لیے اتنی جان لیوا نہیں ہوتی. لیکن کچھ پیشنٹس، ان میں چونکہ 6 ہفتے تک تو کبھی بھی پریگنینسی کا بعض دفعہ نظر ہی نہیں آتی الٹرا ساؤنڈ میں بھی، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ 3 طرح کی علامات، ہم یہ ٹرائیڈ کہتے ہیں کہ ایک مثلث ہے کہ آپ کے پیریڈ مس ہوئے، آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، یعنی آپ کے پیریڈ مس ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ بلیڈنگ تھوڑی سی اسپاٹنگ بھی ہو سکتی ہے، براؤن سا ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات تھوڑی سی زیادہ بلیڈنگ کا ایپیسوڈ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حمل میں بچہ دانی میں تو تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تو بچے کو ایمبریو کی، مطلب جیسے ہم اپنے گھر کو پینٹ کرتے ہیں، کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں، تو ایسے بچہ دانی اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ ایمبریو آئے گا، نیا بچہ آئے گا، تو تھوڑا سا نئے بستر بچھاتے ہیں کچھ ایسے، تو بچہ دانی کی اندرونی تہہ تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے. تو اگر ٹیوب میں ہو تو بعض دفعہ وہ پھر اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں جی بچہ ضائع ہو گیا، یا یہ کہ نارمل پریگنینسی میں جیسے بلیڈنگ ہوتی ہے. تو ایک یہ بلیڈنگ ہے. تیسری چیز، جو تیسری علامت ہے وہ ہے پین. اب جو پین ہے نا، وہ بعض دفعہ پیٹ کے ایک حصے میں ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں حصوں میں ہوتی ہے، نیچے والے پیٹ میں، اور بعض دفعہ پورے پیٹ میں پین ہو جاتی ہے. اور ایک انتہائی بات ہے کہ بعض دفعہ پیشنٹس کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں پین ہوتی ہے. ہماری ایک پیشنٹ، ان کو کیا ہوا کہ ان کو ارلی پریگنینسی تھی اور ایسے ہی ان کو بلیڈنگ ہوئی، تو الٹرا ساؤنڈ ان کا کیا، تو الٹرا ساؤنڈ میں نہ بچہ دانی میں کوئی حمل نظر آیا، نہ باہر نظر آیا. اچھا، اور وہ کہیں اور سے ٹریٹمنٹ کروا کے آئی تھی، انہوں نے کہا جی میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے. لیکن بہرحال آئی مسٹ سے مجھے کہنا چاہیے کہ وہ جیسے مہینے کی 10 تاریخ کو آئی تھی، اس نے کہا مجھے پیٹ کے نچلے حصے میں تھوڑی سی درد ہے اور تھوڑی سی بلیڈنگ ہے. میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ٹرانس ویجائنل، اس میں بچہ دانی بالکل کلیئر تھی، بچہ دانی کے باہر بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک پیلوک کڈنی تھی، یعنی ایک کڈنی جیسے نیچے اپنی جگہ پہ نہ ہونا، وہ تھا. اچھا، وہ الٹرا ساؤنڈ کی پکچرز تھیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس خاتون کی پین بڑھتی گئی، کبھی معدے میں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے. ایون وہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھاتی رہی، ریڈیولوجسٹ کے بھی اسکین ہوئے تو اس کی پین نہ ٹھیک ہو.
پھر وہ میرا خیال میرے پاس آئی کوئی 30 تاریخ کو، یعنی 20 ڈیز کے بعد. جب وہ کمرے میں انٹر ہو رہی تھی نا تو وہ کہہ رہی تھی مجھے سسٹر نے کہا جی اس کو شدید درد ہے میڈم، یہ مس کیریج والا پیشنٹ ہے. میں نے کہا اچھا. جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اتنا پیلا زرد اور وہ اتنی پین میں تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں رکھے تھے. تو میں نے کہا او یار یہ تو ایک ٹاپک ہے. یعنی اس طرح کے مریض شدید درد میں ہوتے ہیں، ان کا چہرہ پین سے نالج کا کم ہونا، تعلیم کا کم ہونا. اگر آپ اس طرح آپ کے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر سے لے کے گائنیکولوجسٹ کے پاس جی آپ جو ہے وہ گیسٹرولوجسٹ کے پاس نہیں وہ گائنیکولوجسٹوں کے پاس بھی گئی. اصل میں الٹرا ساؤنڈ میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اس لیے وہ بیچاری گئی، وہ گائنیکولوجسٹوں کے پاس گئی. میں نے کہا جی آپ دیر سے آئے. انہوں نے کہا میڈم ایک دن آئے تھے تو رش تھا، جیسے ہمارے DHQ میں رش ہوتا ہے، وہ چلے گئے دوبارہ. اچھا پھر جیسے میں نے اب میرے ذہن میں تھا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا جو شک ہے نا ایک ٹاپک کے بارے میں، آپ نے اس کا تھریش ہولڈ بہت لو رکھنا ہے. آپ نے ہر مریض پہ شک کرنا ہے کہ بھئی اس کو ایک ٹاپک تو نہیں. پھر آپ پک کریں گے کہ مطلب جیسے اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہو، اس کو پین ہے، اس کا چہرہ پیلا زرد ہے، اس کو ابتدائی حمل ہے اور چاہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ مس کیریج ہو چکا ہے. خیر پھر میں نے اسکین کیا تو اب اس کے تھوڑے سے کلاٹس بھی اکٹھے ہوئے تھے. اب ہمیں ایک ٹیوب میں جو میس ہے بچے دانی سے باہر ایک گولا سا خون کا نظر آ رہا تھا. تو پھر اس کو فوراً کہا جی اب آپ کا ایمرجنسی میں آپریشن ہوگا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پورے پیٹ میں نہیں خون پھیلا، اس کا بس تھوڑا تھوڑا ریس کے اکٹھا ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے وہ ہوئی. تو اس لیے اگر کسی پیشنٹ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے. اور تو اس میں بھی پھر بعد میں وہ پیشنٹ ایسی، میں جب سعودی عربیہ میں تھی تو وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ریڈیولوجسٹ کرتے تھے. ریڈیولوجسٹ کا اسکین ہے، بیٹا HCG ہوا ہے اور کہا جی اس کا حمل ضائع ہو گیا. وہ ایک دن ایمرجنسی میں مریض آتی ہے کوریڈور میں اور نا وہاں پہ وہ کلیپس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. مجھے نرس آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر وہ تو کلیپس ہو گئی ہے کوریڈور میں نا. میں نے کہا وہ ایک ٹاپک نہ ہو. تو میرا کنسلٹنٹ مجھے کہتا کہ اس کا تو اسکین ہوا ہے، یہ تو مس کیریج تھا. میں نے کہا نو آئی ہیو اے سسپیشن دیٹ شی ہیز رپچرڈ ایکٹوپک. یہ میں آپ کو اپنے وہ بتا رہی ہوں ایکسپیرینس کہ کیسے ہم لوگ مس کر جاتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ کتنا لو تھریش ہولڈ اس کے لیے رکھتے ہیں ایک ٹاپک کے لیے. میں نے کہا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ رپچرڈ ہے. اچھا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو اندر خون جمع ہونے کی وجہ سے پیٹ پہ ایک عجیب قسم کی وہ سختی سی آ جاتی ہے. پھر ہم نے فوراً اس کی لیپروسکوپک سرجری کی تو اندر سارا خون اکٹھا تھا اور اس کی ایک ٹیوب پھٹی ہوئی تھی. اور تو دیکھیں اتنی ہائی فائی جگہوں پہ بھی مریض مس ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ علامات جی اس کا علاج کیا ہے اور اس کا علاج کا دورانیہ کیا ہے؟ جی اس کا علاج ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ ہیموڈائنامکلی کتنا اسٹیبل ہے، پیشنٹ کتنا ویل ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض اس کو تھوڑی سی علامات ہیں جیسے ہلکی پھلکی درد ہے اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایکٹوپک ٹیوب میں اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور جو خون میں ہم حمل کا ٹیسٹ کر رہے ہیں بیٹا HCG اس کی مقدار بہت کم ہے، جیسے 1000 سے کم ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دیکھ کے ہم نے چھوڑ دینا ہے، نہیں، ہم مریض کو داخل رکھتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں کوئی سختی نہیں ہے، پیٹ میں کوئی خون نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ایمبریو ہے اور مقدار کم ہو رہی ہے. تو ایسے مریضوں میں بس بعض دفعہ ہم صرف آبزرویشن سے ان کا علاج ہو جاتا ہے، کچھ کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں لینی پڑتی. لیکن مریض ڈاکٹر کے سامنے رہے اور عقل مند مریض ہو، یعنی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہو، ان کو بتا دیا جائے کہ اگر ہمیں لگے گا کسی لمحے کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے تو ہم سرجری بھی کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہو، اس میں بیٹا HCG کا لیول جو ہے وہ کہتے ہیں 1500 تک ہو اور میس کا سائز مطلب بہت چھوٹا نہیں، جیسے 3 سینٹی میٹر اتنا تک ہے، تو اس میں کیماوی انجیکشن بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا اس کا جو علاج آپ لوگ کرتے ہیں تو میڈیسن سے کرتے ہیں یا جسٹ ایک انجیکشن ہوتا
جی اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو فیل ہو تو آپ جی بالکل جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو 3 طرح کا ہے. ایک ہے آبزرویشن جس میں مریض ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہے, اس کو کوئی اتنی درد نہیں ہے اور بہت وہ خود ہی ختم ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ حمل خود بھی ختم ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہیں بھی موجود ہو. دوسرا ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے نہیں بھی یہ خود نہیں ختم ہوگا, اس کے کچھ کرائٹیریا ہیں, وہ ڈاکٹر کو ہی پتہ ہے جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے. تو اس میں ایک انجیکشن لگایا جا سکتا ہے کیماوی انجیکشن, لیکن اس میں بھی 90% چانس ہے سکسیس کا, 10% چانس پھر بھی ہے کہ یہ پھٹ نہ جائے. اور چونکہ یہ کیماوی انجیکشن ہے تو اس میں ہمیں دل کو اور گردوں کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور مریض کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, اس کا بیٹا HCG کراتے ہیں. مریض کو بھی کمپلائنٹ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پھٹ سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ انجیکشن دیں, مریض کو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا ٹیوب پھٹ جائے, آپ کو سرجری کرنی پڑے تو وہ آپ کے سر پہ آئے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیا. تو مریض ویل انفارمڈ ہو, کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہو, آپ ہر کسی سے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتے. اور جو تیسرا علاج ہے وہ جو میڈیکل ایمرجنسی ہے, وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب ایک ٹاپک پریگنینسی, جب ٹیوب رپچر ہو جاتی ہے اور پیٹ کے اندر خون اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. اس میں مریض شدید درد کی کیفیت میں آتا ہے, مریض بے ہوش ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ وہ کوریڈور میں کولیپس ہو گیا یا کہیں پہ بھی ایسے, یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو نا شولڈر میں بھی پین ہوتی ہے, رائٹ شولڈر میں. وہ بلا کیوں ہوتی ہے کہ جب پیٹ پورے میں خون پھیل جاتا ہے نا تو جگر کے اوپر کی جو جھلیاں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نرو سپلائی ہے نا گردوں, یہ شولڈر کی بھی دی ہوئی ہے, تو شولڈر میں یہ پین جاتی ہے جیسے, تو مریض سے لیٹا نہیں جاتا, پورا پیٹ خون سے بھرا ہوا ہے. اچھا ایک اور بات جو میں بتانا بھول گئی کہ بعض دفعہ پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہے, ابھی اس کے دن اوپر بھی نہیں ہوئے ہوتے, اتنی ارلی پریگنینسی ہوتی ہے کہ وہ ٹیوب پھٹ جاتی ہے. تو ایسے بھی اگر کسی کے دن اوپر بھی نہیں ہوئے یا اس کو irregular سی بلیڈنگ ہے تو تب بھی ہم نے ایک ٹاپک کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ والی جو کنڈیشن ہے نا کہ جس میں پیٹ میں خون اکٹھا ہو گیا, ٹیوب پھٹ گئی ہے, یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. اگر آپ بر وقت اس کو توجہ نہیں دیں گے تو مریض کی جان جا سکتی ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اینستھیٹسٹ حضرات یا کچھ لوگ ان کا یہ خیال ہے کہ مریض, اچھا اس میں مریض کی ہیموگلوبن 2 تک بھی بعض دفعہ گر جاتی ہے. سارا خون تو پیٹ کے اندر اکٹھا ہو گیا, نالیوں میں کوئی خون نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں بے ہوشی والے ڈاکٹر صاحبان یا کچھ لوگ کہ بھئی پہلے اس کو خون لگائیں گے, اس کی ہیموگلوبن زیادہ آئے گی, پھر ہم آپریٹ کریں گے. ایسا نہیں کرنا. مریض بالکل, دیکھیں آپ نے مطلب اس کے لیے ایک IQ چاہیے نا کہ بندہ خود ایک کامن سینس ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مریض کو فوراً پانی کی بوتلیں یعنی IV فلوئڈ, 2 IV لائن ہم سیو کرتے ہیں 2 مختلف لیمز میں, ایک بازو پہ نہیں 2 IV لائن سیو کرنی, ایک ادھر کریں ایک ادھر کریں. ایون بعض دفعہ یہاں ملنی نہیں ہوتی, ہم پاؤں پہ سوئی لگاتے ہیں یا سینٹرل ہم گلے میں وہ لگاتے ہیں کیونکہ خون ہی نہیں ہوتا. اچھا 2 IV لائن سیو کرنی ہے, آپ نے اس کو فلوئڈ دینے ہیں, بلڈ کا ارینج کرنا ہے اور ساتھ ہی فوراً آپ نے سرجری کے لیے مریض کو تیار کرنا ہے. کیونکہ وہ جو بلیڈنگ ویسل ہے, وہ جو خون کی نالی ہے جہاں سے خون بہہ رہا ہے, جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے تب تک مریض کی جان نہیں بچ سکتی. تو ایک یہ سرجری ہے. اچھا اگر پیشنٹ ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہو, مطلب رپچر ہو رہی ہو لیکن تھوڑا ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاتون تھی اس کا تھوڑا سا بلڈ اندر تھا, تو اس میں پھر سرجری تو ہے لیکن 2 طرح کی سرجیکل ٹیکنیکس ہیں. ایک ہے کہ ہم کیمرے سے سرجری کر سکتے ہیں, اس میں پیٹ پہ چیرا نہیں دینا پڑتا, کیمرہ ڈالیں گے, چھوٹے چھوٹے کٹ لگیں گے پیٹ میں, اور اللہ کا شکر ہے ساہیوال میں یہ موجود ہے, ہمارے سول ہسپتال میں بھی یہ طریقہ علاج موجود ہے, ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس میں کیمرے کے ذریعے سے ہم اندر جائیں گے, جو ٹیوب پھٹ رہی ہے اس کو ہم جا کے یا تو ٹانکا لگا دیں گے یا اس کو باندھ دیں گے, اور جو کچھ خون تھوڑا بہت اندر اکٹھا ہوا اس کو نکال لیں گے. لیکن اگر بہت زیادہ پیٹ خون سے بھرا ہو تو پھر ساری دنیا میں یہی ہے کہ, اور مریض جو ہے انویل ہو تو آپ فوراً چیرا دے کے جو بلیڈنگ ویسل ہے آپ اس کو فوراً باندھیں, خون نکال دیں
اور پھر وہ ٹیوب کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ٹیوب نکالنی ہے یا ٹیوب چھوڑنی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے بچے کتنے ہیں، دوسری سائڈ کی ٹیوب کیسی ہے، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی پھر سرجری ہے. اگر ایک مریض اس جان کنی کی حالت میں ہے کہ اس کا بی پی کم ہو رہا ہے، خون اندر جمع ہے، تو پھر بہترین طریقہ علاج سرجری ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سارے پروسیجر سے پیشنٹ کو مجھے گزارتی ہے جی کیونکہ اس کی سرجری بھی ہو گئی، اس کے سارے جتنا بھی پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد کیا یہ دوبارہ اسی پیشنٹ میں بیماری ہو سکتی ہے؟ جی جی، جیسا کہ میں واپس دوبارہ آ سکتی ہے یا اس کے بعد نہیں ہوگا؟ وہ ایک پریگنینسی میں تو مریض ٹھیک ہو گیا کہ ہم نے وہ جو ڈیزیز ٹیوب تھی، خاص طور پہ اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر وہ اس پریگنینسی سے تو مریض نکل گیا، یعنی وہ پریگنینسی اس کی لاس ہوگی. تو لیکن یہ کہ یہ دوبارہ ہو سکتی ہے اگلے حمل میں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فیلوپین ٹیوبز رکھی ہیں. جیسے ہمیں سننے کے لیے 2 کان ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں. اگر ایک کو کچھ ہو بھی جائے تو دوسری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کان سے سن سکتے ہیں. تو ایسے اگر ایک ٹیوب میں حمل ہو تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو حمل نہیں ہوگا، اس کو حمل ہوگا. اور اس میں دوبارہ ٹیوب میں حمل ہونے کے چانسز نارمل پاپولیشن سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ 100% ایک ٹاپک ہونی ہے. جیسے اگر ایک دفعہ ایک ٹاپک ہوئی ہے تو اگلی دفعہ ایک ٹاپک ہونے کا چانس 15% ہے. اچھا، سارا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو کیا پھر حمل جو ہے نارمل ہوگا؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ ایک ٹاپک ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ماں ہی نہیں بن پائیں گی. تو وہ خاتون ضرور ماں بن سکتی ہے اور بچہ دانی کے اندر حمل ہونے کے چانسز 60% ہوتے ہیں. یعنی وہ نارمل بچے پیدا کر سکتی ہے ایک ٹاپک ہونے کے باوجود بھی. جی، ناظرین کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ایکٹاپک پریگنینسی کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. اور جیسے ہی کسی کو ابتدائی حمل ہو اور اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہو جو کہ نارمل سے زیادہ ہو، یا یہ کہ کسی بھی خاتون کو اگر یہ نہ بھی پتہ ہو کہ اس کو حمل ہے کہ نہیں، اور اس کی عمر جو ہے وہ 20 سے 45 ایئرس کے درمیان ہے اور اس کی بلیڈنگ ارریگولر سی ہو رہی ہے اور پین ہو رہی ہے، تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے کہ کیا مجھے ایکٹاپک پریگنینسی تو نہیں ہے. یا وہ ساری خواتین جن کو حمل ٹھہرتا ہے ان کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، یہ ری ایشور کرنے کے لیے کہ کیا بچہ دانی کے اندر حمل ہے یا ٹیوب میں حمل ہے. کیونکہ اگر اس کے بارے میں جلدی پتہ چل جائے گا تو نہ صرف مریض کی جان بچ سکتی ہے بلکہ بہت سارے ایسے طریقہ علاج موجود ہیں کہ جن سے آپ میں سرجری کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ایکٹاپک پریگنینسی ایک طرح سے پریگنینسی لاس ہے، ایک طرح سے جیسے مس کیریج ہی ہو گیا نا، کہ بچہ ضائع ہو گیا. تو اس حالت میں اگر آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے تو یہ ایک نارمل عمل ہے. اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہو تو آپ کے لیے ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، ہم نے ایکٹاپک پریگنینسی کے بارے میں جانا. تو جتنے بھی میرڈ کپلز ہیں وہ لازمی اپنی پریگنینسی کے بعد ٹیسٹ کروائیں اور جانیں کہ آپ کی باڈی میں کوئی ایب نارمل چیز تو نہیں ہو رہی. تو امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. پھر سے ایک نئے ٹاپک ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.